ریاض ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں زندگی سادہ مگر خوبصورت تھی۔ اس کے والد ایک کسان تھے اور وہ خود بھی روزانہ کھیتوں میں کام کرتا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ مہم جوئی کی خواہش رہتی۔ بچپن سے ہی وہ اپنے دادا کی کہانیاں سن کر خواب دیکھا کرتا تھا کہ ایک دن وہ بھی کوئی خزانہ تلاش کرے گا، کوئی ایسا راز کھوج نکالے گا جو صدیوں سے چھپا ہوا ہو۔ ایک دن جب وہ اپنے گھر کے پرانے کتب خانے کی صفائی کر رہا تھا تو اسے ایک بوسیدہ سا کاغذ ملا۔ وہ دھول میں لپٹا ہوا تھا، مگر جب اس نے اسے غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ کوئی عام کاغذ نہیں بلکہ ایک قدیم نقشہ تھا۔ اس پر کچھ نشانات اور الفاظ درج تھے جو وقت کے ساتھ مدھم ہو چکے تھے، لیکن ایک جملہ واضح طور پر پڑھا جا سکتا تھا: جہاں دریا کا پانی زمین کو چومتا ہے وہیں خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ریاض کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ واقعی کسی خزانے کا نقشہ تھا؟ محض ایک پرانا دستاویز؟ اس نے سوچا کہ وہ اپنے قریبی دوست فرخ سے اس بارے میں بات کرے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہر مہم میں شریک ہوتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاگتا ہوا فرخ کے گھر پہنچا۔ فرخ ایک عقلمند اور حاضر دماغ نوجوان تھا جو ہمیشہ نئے رازوں کو کھوجنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ جب ریاض نے اسے نقشہ دکھایا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پر تحقیق کریں گے اور معلوم کریں گے کہ یہ نقشہ کہاں لے جا سکتا ہے۔ وہ گاؤں کے بزرگوں کے پاس گئے اور دریا کے پرانے راستوں کے بارے میں پوچھا۔ ایک معمر شخص نے انہیں بتایا کہ برسوں پہلے دریا کا پانی ایک پرانی حویلی کے قریب بہتا تھا جو اب ویران ہو چکی تھی۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں کسی امیر زمیندار کا گھر تھا جو اچانک کہیں غائب ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کسی نے اس جگہ کو نہیں بسایا۔ یہ سن کر دونوں دوستوں کے جوش کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے ہی اپنی مہم پر نکل پڑے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان، ایک بیلچہ اور کچھ ضروری اوزار تھے۔ جب وہ اس ویران حویلی کے قریب پہنچے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ واقعی ایک پراسرار جگہ تھی۔ پرانی دیواریں خستہ ہو چکی تھیں، دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، اور درختوں کی شاخیں اسے مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ وہ نقشے کو غور سے دیکھنے لگے۔ اس میں حویلی کے صحن میں ایک بڑے درخت کا ذکر تھا۔ درخت تو اب بھی وہاں موجود تھا، مگر اس کے نیچے کچھ خاص نشانیاں نہیں تھیں۔ مگر جیسے ہی ریاض نے زمین کو کھودنے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ مٹی عام زمین سے زیادہ نرم ہے، جیسے کسی نے یہاں کچھ دفن کیا ہو۔ دونوں نے پوری طاقت سے کھدائی شروع کر دی۔ سورج سر پر آ چکا تھا اور پسینہ ان کے چہروں سے بہہ رہا تھا، مگر وہ مسلسل کھدائی کرتے جا رہے تھے۔ اچانک بیلچہ کسی دھات سے ٹکرایا۔ ریاض اور فرخ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے اور زیادہ گہرائی میں کھودا، یہاں تک کہ ایک پرانا لکڑی کا صندوق ظاہر ہو گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتے ہوئے انہوں نے احتیاط سے صندوق کو باہر نکالا۔ وہ بھاری تھا اور اس پر قدیم طرز کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے مہر کو توڑا اور ڈھکن کھولا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر چمکدار سونے کے سکے، قدیم زیورات اور کچھ پرانی دستاویزات تھیں۔ مگر سب سے زیادہ حیران کن چیز ایک خط تھا جس پر لکھا تھا: یہ خزانہ اس شخص کے لیے ہے جو علم اور بہادری سے اسے حاصل کرے، مگر اصل دولت علم ہے، اسے کبھی نہ کھونا۔ یہ پڑھ کر ریاض اور فرخ مسکرا دیے۔